دو مسئلے ہیں یہاں پر. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا کسی غیر مسلم کے لیے کوئی مسلمان دعا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ کسی غیر مسلم کے لیے مسلمان دعا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یہ پہلا مسئلہ ہے. اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ غیر مسلم کے لیے دعا تین طرح کی ہو سکتی ہے. پہلی دعا تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس غیر مسلم کو ہدایت دے، اسلام کی ہدایت دے. یہ دعا کرنا چاہیے ہم کو. اگر آپ یہ دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس پر اجر ملے گا، اور یہ چیز ہم سے مطلوب ہے کیونکہ ہمارا مقصد انسانیت کی فلاح اور بہبودی ہے. اگر کوئی غلط راستے پر جا رہا ہے، ہم کو معلوم ہے کہ اسے نقصان ہوگا آخرت میں، ہم اس کی فلاح کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہدایت دے تاکہ اس کی آخرت سنور جائے، تو ہم اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں گے. تو دعا کی پہلی قسم کیا ہوئی کہ اس کی ہدایت کے لیے دعا کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معروف ہے وہ حدیث، آپ نے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ یا تو جو ہے عمر یا ابو جہل دونوں میں سے کوئی اسلام لے آئے، اسلام کو تائید حاصل ہو اس سے. اسی طرح سے اور موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے لوگوں کے لیے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو ہدایت کی دعا ہم کو کرنا چاہیے. یہ دعا کی ایک قسم ہوئی. دعا کی دوسری قسم ہے کہ ان کے دنیاوی فوائد کے لیے دعا کرنا، کہ دنیا میں ان کو کوئی فائدہ ملے. جیسے وہ پریشان حال ہے تو ان کی پریشانی دور ہو جائے، رزق میں تنگی ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے، وہ بیمار ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے. یہ تمام چیزوں کا تعلق دنیاوی امور سے. تو دنیاوی امور کے سلسلے میں اس کے فائدے کے لیے دعا کرنا یہ اس وقت جائز ہے جب وہ غیر مسلم ایسا ہو جو مسلمانوں کو ضرر اور نقصان نہ پہنچاتا ہو. ظاہر ہے وہ ایک انسان ہے، اگر اس کو دنیا کے اندر دنیاوی چیزوں میں فائدہ ملے گا تو اس سے انسانیت کا فائدہ ہے. خاص طور سے اگر وہ انسان ایسا ہے جو انسانیت کے کام آتا ہے، مسلمانوں کے کام آتا ہے، اچھا آدمی ہے، عدل و انصاف کرنے والا ہے، ان تمام صورتوں میں ہم اس کے لیے دنیاوی فوائد کے لیے دعا کریں گے. لیکن اگر وہ ایسا انسان ہے، ظالم ہے، جابر ہے، انسانیت پر ظلم کرتا ہے، تو ظاہر ہم اس کے لیے دعا نہیں کریں گے. تو اگر وہ انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور سماج اور معاشرے کے لیے مفید ہے تو اس کے دنیاوی فوائد کے لیے ہم دعا کریں گے. جیسے کہ وہ بیمار ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کو شفا دے دے. یہ دعا کی دوسری قسم ہوئی. دعا کی تیسری قسم ہے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرنا، کہ اللہ تعالیٰ تو اس کی مغفرت فرما. اس کی مغفرت کے لیے دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ مغفرت کا اہل ہی نہیں ہے، وہ مغفرت کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ وہ اسلام نہیں لایا ہے، ایمان نہیں لایا ہے. انسان کی مغفرت کے لیے، اس کی کامیابی اور اس کے نجات کے لیے اسلام اور ایمان یہ بنیادی شرط ہے جو کہ اس کے پاس نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا خصوصی طور سے کہ ان کی مغفرت کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے، تو ان کی مغفرت کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی. یہ دعا کی تین قسمیں ہیں اور یہ تفصیلات ہیں. دوسرا سوال یا دوسرا مسئلہ آپ کے سوال میں یہ ہے کہ مسجد کے اندر اجتماعی دعا کرنا. اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ وہ جس کے بارے میں بھی آپ نے سوال کیا ہے وہ کوئی اچھا آدمی ہے، عدل و انصاف کرنے والا ہے، لوگوں کو اور سماج اور معاشرے کو فائدہ پہنچانے والا شخص ہے، تو اس کی شفا یابی کے لیے، اس کے صحت کے لیے دعا کرنا جائز ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا. لیکن کیا یہ دعا مسجد کے اندر اجتماعی طور سے ہوگی؟ نہیں. اجتماعی طور سے دعا کرنا یہ ایک خاص صفت ہے، اس کے لیے خاص دلیل چاہیے. ہر انسان اپنی دعا کرے، لیکن اجتماعی طور سے دعا کرنے کے لیے خصوصی طور سے دلیل چاہیے. اور جس مناسبت کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہاں پر اجتماعی دعا کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. جی بہت شکریہ شیخ. اس میں انہوں نے آخری